بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں میں حالات حاضرہ پر۔ ہم لوگوں میں آبادی جو بتائی جاتی ہے مسلمانوں کی، کیا ہے دیوبندی سے پوچھو، کیا ہے بریلوی سے پوچھو، کیا ہے اہل حدیث سے پوچھو، کیا ہے سلفی مودودی سے پوچھو، کیا بتائے گا آبادی پوچھو کتنی آبادی مسلمانوں کی یہ ہوئی تو کہتا ہے 30 کروڑ۔ تو کہنا 30 کروڑ کیسے ہوئی؟ بریلی والے سے پوچھو تو کہے گا 30 کروڑ۔ کہنا حضرت 30 کروڑ میں کیسے؟ کہنا حضرت پہلے یہ بتائیں دیوبند والوں کو آپ کیا مانتے ہیں؟ تو بریلوی کہتا ہے مسلمان نہیں مانتے۔ اچھا، اہل حدیث والوں سے پوچھو تم کیا مانتے؟ دیوبند بریلی والوں دونوں کو، دونوں مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں۔ تو اہل حدیث کہے گا ہم دونوں کو مسلمان نہیں مانتے ہیں، دونوں تقلید کرتے ہیں۔ اور جماعت اسلامی اہل حدیث دونوں برابر ہیں، چھوٹے بڑے بھائی۔ تو کہنا آپ لوگ چاروں سے جب ہم پوچھتے ہیں آبادی کتنی ہے تو تم چاروں کے چاروں بتاتے ہو 30 کروڑ یا 32 کروڑ یا 30 کروڑ، یہ جو بھی بتائیں، 30 کروڑ کے لگ بھگ بتاتے ہیں زیادہ تر لوگ۔ کہنا پہلے آپ یہ بتاؤ زبان پہ تمہارے ہے کہ یہ کافر ہیں، زبان پہ تمہارے مشرک ہیں، زبان پہ تمہارے گمراہ ہیں، اور دل میں تمہارے جگہ ہے، مطلب ابھی دل میں گنجائش ہے۔ دل میں جگہ یہ ہے کہ جب آبادی بتاتے ہو تو کہتے ہو 30 کروڑ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تضاد ہے، تضاد پایا جاتا ہے زبان میں اور دل میں تضاد۔ زبان کہتی ہے کافر، دل کہتا ہے مسلمان۔ اسی لیے شاعر مشرق نے کہا، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، زباں سے گر کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جگر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کلمے کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنے کا نام مسلمان ہونا ہے۔ اگر زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق نہیں کی تو مسلمان نہیں۔ دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا تو مسلمان نہیں۔ دونوں باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، بریلوی دیوبندی کو کہے گا، دیوبندی بریلوی کو کہے گا، دونوں ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہیں، وہ مسلمان نہیں مانتے ہیں۔ دیوبند والے تو خیر ایسی بات نہیں کرتے عام طور سے، وہ زیادہ بدعتی کہتے ہیں لیکن کافر نہیں کہتے ہیں۔ اہل حدیث دونوں کو مسلمان نہیں مانتا ہے، لیکن دل سب کا مسلمان مانتا ہے۔ جب آبادی پوچھو تو کہتا ہے 30 کروڑ۔ آج میں یہی ثابت کروں گا کہ سب کے سب مسلمان مانتے ہیں ایک دوسرے کو۔ دیوبندی بریلوی کو مانتا ہے، بریلوی دیوبندی کو مانتا ہے، اہل حدیث بھی دیوبندی بریلوی دونوں کو مانتا ہے، اور شیعہ تو ویسے ہی سب کو مسلمان مانتا ہے۔ عقائد جو بھی ہوں، لیکن ایک اچھی بات شیعوں میں ہے کہ وہ سب کو مسلمان مانتا ہے، دیوبندیوں کو بھی، بریلویوں کو بھی، اہل حدیث کو بھی، مودودیوں کو۔ یہ بہت اچھی بات شیعوں کے اندر ہے۔ اب وہ بات دوسری ہے، وہ اختلافات کی بات ہے، وہ ایک الگ ہے، لیکن اب دل سب کا مسلمان مان رہا ہے۔ آبادی بتاتے وقت 30 کروڑ، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا حافظ مسلمان ہوتا ہے، ایمان والا ہوگا، صاحب ایمان ہوگا۔ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے، تو یہ قرآن صاحب ایمان کو یاد ہوگا، کیونکہ قرآن پر ایمان مسلمان ہی رکھتا ہے تو اسی کو قرآن یاد ہوگا۔ اور اس میں ایک خاص بات اور بتا رہا ہوں، قرآن اسی کو یاد ہوگا جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اور اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، بہت زیادہ کمی ہے، بہت زیادہ بدعقیدگی اگر اس کے اندر ہے، اور بدعقیدگی اس کے حد کفر تک پہنچ چکی ہے، تو قرآن کا وہ حافظ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا چیلنج ہے،
میں اطہر حسین قاضی خاک خواجہ خواجگاں مرشد ہندوستان حضرت شیخ محی الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں کی خاک ہوں۔ میں چیلنج دے رہا ہوں کہ جس کا عقیدہ حد کفر تک پہنچ چکا ہے وہ حافظ نہیں ہو سکتا قرآن کا۔ 2,00,000 روپے کا چیلنج دے رہا ہوں، لائے کوئی حافظ غیر مسلموں میں سے جو صاحب ایمان نہیں ہو۔ اب دیوبندی کوئی بریلوی کو کہتا ہے یہ ہم نہیں مانتے، ہم سب کو مسلمان مانتے ہیں، دیوبند والوں کو بھی، بریلی والوں کو بھی، اہل حدیث کو بھی، مودودی کو بھی۔ لیکن اہل حدیث میں بہت بڑی بڑی کمیاں ہیں، اولیاء کرام شان میں گستاخی کرتا ہے، لیکن مسلمان مانا جائے گا اس لیے کہ قرآن کو مانتا ہے، صحابہ کرام کو مانتا ہے، اہل بیت کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتا ہے، لیکن کمی ہے اہل حدیث میں، اس کو امام نہیں بنایا جا سکتا۔ جب وہ کسی امام کو نہیں مانتا تو اس کو امام بنانے کی کیا ضرورت؟ یہ اس میں ایک بات بتاتا ہوں بس۔ تو اہل حدیث کو مسلمانیت سے خارج نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، 2,00,000 کا چیلنج دیا، میرا نمبر ہے 88,152,53,598 15253,598۔ لے آنا کسی حافظ کو جو مسلمان نہیں ہو، جس کا عقیدہ حد کفر تک ہو، اس کو حافظ لے آنا۔ اب میں چیلنج دے رہا ہوں پوری دنیا سے، ہندوستان سے نہیں، پوری دنیا سے۔ 1400 سال میں آج تک قرآن کا حافظ کافر نہیں ہوا، نہ یہودی ہوا، نہ عیسائی ہوا، نہ مشرک ہوا۔ اگر قرآن کا حافظ ہوا ہے تو صرف مسلمان ہوا ہے۔ تو بریلویوں میں بھی قرآن کے حافظ، دیوبندیوں میں بھی لاکھوں قرآن کے حافظ، ان دو میں قرآن کے حافظ زیادہ ہیں، اور اہل حدیث میں بھی، مودودیوں میں بھی ہیں۔ تو جو صاحب ایمان ہے قرآن کا حافظ ہوگا۔ اب دیکھو، اب قادیانی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا، چیلنج ہے میرا، قادیانی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا، اور وہ شیعہ جو قرآن کے 30 پارے نہیں مانتا وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کا عقیدہ حد کفر تک پہنچ جائے وہ قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا کھلا چیلنج ہے۔ بس پبلک کے آسانی کے لیے میں نے بتا دیا کہ پبلک سمجھ لے ان باتوں سے کہ جس میں قرآن کا حافظ پایا جاتا ہے بس وہ صاحب ایمان ہے۔ زیادہ گہری بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔